کون؟ بولو نا، قبیلہ بنو کلب جو عرب میں ایک معروف بکریوں کے چرانے والے، ریوڑ والے، جن کے پاس تعداد سے باہر بکریاں تھیں، پھر بکریوں کے بال کی مشابہت دے کر بتانا یہ چاہا میرا دل کہہ رہا ہے اہل علم کی موجودگی میں کلام کرنا دشوار نہیں، بہت دشوار ہوتا ہے، لیکن ان کے پیار نے مجھے ایسا برسرے پیکار کر دیا ہے، اگر میں گھڑی نہ تکوں تو شاید سحری کی روٹی تک نہیں کلام کرتا رہا۔ تھوڑی آخر بولیے سبحان اللہ، سارے بولو نا۔ میرے پرانے ساتھی، میرے پیر بھائی حاجی بابر لاہوری صاحب کے بیٹے حافظ صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور میرے برادر طریقت، میرے شیخ حضور قبلہ عالم کے منظور نظر پیارے حاجی شیخ محمد آصف امین نقشبندی بھی تشریف فرما ہے۔ آپ سارے بھی پیارے اور خوبصورت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک کو دیکھ رہا ہوں، محبت سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور محبت سے بیٹھنے والوں کے لیے اعلان مصطفیٰ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اس رات میری امت کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ بے حساب 70,000 لوگوں کو بخش دے گا۔ ان 70,000 میں لوگ اپنے والدین کے لیے بھی عرض کرتے ہیں اللہ میرے والدین کو ان میں شامل کر دے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث پر بھی غور کرنا چاہیے، یہاں کوئی تعداد معین نہ کر کے بتانا یہ چاہا کہ تم طالب رحمت بن کے دیکھو، تم طالب حق اور مالک کل کی بارگاہ میں آ کر جولی پھیلا کے دیکھو تو صحیح، تمہاری طلب دیکھ کر نہیں، اپنی رحمت پہ نظر رکھتے ہوئے وہ طالب بخشش کو اعلان کر رہا ہے کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی طلب کرنے والا روزی ہے، کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں، اولاد کی طلب کرنے والا ہے، کوئی ایسا شخص جو یہ چاہے مجھے یہ مل جائے، دنیا ہے یا دین ہے، سفر مکہ ہے، سفر مدینہ ہے، روزی میں فراخی ہے، جس کو بیوی نہیں ملتی وہ کہتے ہیں اللہ زوجہ دے دے، جس کو جو نہیں ملا فرمایا اللہ کو اعلان کر رہا ہے کوئی طلب کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہماری طلب میں کمی ہے، کرم میں کمی نہیں ہے، ہماری طلب میں کمی ہے، کرم میں کمی نہیں۔ حضرات المدینہ قرآن اکیڈمی میں جامعہ صدیقیہ رضویہ کی اس علمی اور روحانی میں گدے میں بیٹھ کر اہل علاقہ عمران روڈ سے لے کر مدینہ ٹاؤن تک نہیں میں حد کیوں مقرر کروں، آج جب سودا بے حساب ہو رہا ہے، گویا جہاں جہاں سے جو آیا ہے آج اپنے اللہ سے ایسی توبہ کر لے کہ اللہ کے محبوب بندوں میں وہ شامل ہو جائے۔ میرے مارکیٹ کے ساتھی پیارے سیام بھائی بھی موجود ہیں اور علماء کے زیر سایہ میں قرآن مجید کی اس آیت پر کچھ عارضی پیش کرنا چاہوں گا کہ بے شک اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والے سے۔ ایک ہے جسم کا پاک ہونا، برادران طریقت پیارے محسن بھائی سنگیان محبت، ایک ہے جسم کا پاک ہونا، غسل کرو تو جسم پاک ہوگا، وضو کرو تو جسم پاک ہوگا۔ حضرات کیا جسم کے پاک ہونے والے سے اللہ محبت کرتا ہے؟ بلا شبہ ایک معنی میں درست ہے، لیکن اہل دل لوگوں نے بتایا ایک تو توبہ کرنے والے سے اللہ محبت کرنے لگ جاتا ہے، دوسرا فرمایا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا اللہ کے دوستوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ اب توبہ کیا ہے؟ توبہ قبول کیسے ہوتی ہے؟
میرے رب کریم کے کرم کے فیصلے ہیں. کبھی فرماتا ہے میرے محبوب کا میلاد سجایا، حضور پر درود پاک بھیجے، صلاۃ و سلام کی ڈالیاں بھیجی ہیں. فرمایا ہم نے تو پہلے سے یہ اعلان کر دیا ہے ایک بار پڑھو گے رحمتیں 10 عطا ہوں گی. ہم نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ اعلان سر عام کروا دیا ہے. فرمایا جو جتنا درود پاک پڑھتا چلا جائے گا خدا کے محبوب کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو میری ذات پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. حضرات یہ شہر فقیہ اثر کی محبت میں، یہ شہر محدث اعظم پاکستان کے پیار میں درود و سلام کا شہر کہلانے لگ گیا ہے. حضرت بابا جی مفتی محمد امین رحمت اللہ علیہ، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ، جتنے بھی اولیاء قابلین ہیں، صوفیاء ہیں، اہل دل ہیں، اہل نظر ہیں، اہل وفا ہیں، اہل حیا ہیں، جن کی نظر میں گنبد خضرا ہے، انہوں نے درود خود بھی اتنا پڑا، دعوت بھی اتنی عام کی ہے کہ دلوں میں نبی پاک کی محبت کے چراغ روشن کر دیے. نبی اکرم علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونا ہی سچی توبہ کی دلیل ہے. سبحان اللہ. لوگوں نے توبہ شاید اس چیز کا نام سمجھا کہ گناہ ہو گیا اور اس گناہ سے دوبارہ نہ کرنے کا عہد کر لیا، یہ توبہ ہے. جی ہاں یہ ہی توبہ ہے، مگر اہل عشق نے، صاحبان دل نے بتایا توبہ یہ ہے کہ جس گھڑی میں تیرا در رسول سے رابطہ کٹ گیا، وہ تو غفلت میں گزرا ہوا تیرا لمحہ تیرے لیے خطا ہے، اور اس خطا سے معافی کا طلبگار بن کر اس لمحے سے توبہ کر اگلے ہی لمحے در رسول پہ چلا جا. سبحان اللہ. ایک توبہ یہ ہے، ایک توبہ ہے گناہوں کی دلدل سے نکل کر نیکی کے راستے پر استقامت کا طلب کرنا. وہ شب قدر ہو، وہ شب رات ہو، یا کوئی بھی رات ہو. ایک تو یہ ہے حضرت جی قبلہ، ایک تو یہ ہے کہ آج اعلان ہو رہا ہے حضرت کشمیری ایک عظیم صوفی میاں محمد بخش فرماتے ہیں، حضرت بھی کشمیر کی ہے نا، سبحان اللہ. کشمیر کا فیضان بھی پوری دنیا میں بڑھا ہے. کبھی نینی شریف کی صورت میں، کبھی کوٹلی شریف کی صورت میں، کبھی کسی بزرگ کی صورت میں، کبھی غلام مصطفیٰ صاحب کی صورت میں، اور کبھی چلتے چلتے جہاں تم دیکھو گے عشق نبی کے چراغ روشن کرنے والے بہت سارے تمہیں کشمیری نظر آئیں گے. ایسا ہے کہ نہیں؟ حضرت خواجہ علاؤدین صدیقی نے بھی نینی شریف کی چوٹی سے درس مثنوی کے نور کو کائنات میں یوں تقسیم کیا کہ ہر ایک کے لب پر صلاۃ و سلام کے نغمے جاری کر دیے. اور پھر اکثر فرمایا کرتے تھے شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں. فرمایا کرتے تھے جسے عشق نبی مل گیا ہے اس نے کائنات کا خزانہ حاصل کر لیا. پیارے پیر صاحب کے بڑے بھائی بھی ماشاءاللہ تشریف فرمائے. حضرات توبہ کسی کہتے ہیں؟ خوب رزق کماؤ، مرضی ہو طبیعت لگے تو اذان کی بعد مسجد چلے جاؤ. کیا اسے عاشق نبی کہو گے؟ اسے ایمان کا کمال سمجھو گے کہ جب طبیعت لگی شب قدر میں شب بیداری بھی آ گئے، شب رات میں شب بیداری، صلاۃ التسبیح، سحری کا کھانا. حضرات کوئی شخص بھی بھوکا نہیں سوتا. یہ علماء کا ہم پر احسان ہے کہ جو ہمارے لیے روحانی غذا کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جسمانی غذا کا بھی بندوبست کرواتے ہیں. حضرات گرامی مرتبہ عشق نبی کا دعویٰ کرنے والا صرف روٹی کمائے، صرف رزق کمائے، دکان 1 سے 2 بنائے، فیکٹری 1 سے 2 بنائے، اور اس کا در رسول سے رشتہ نہ ہونے پائے تو سمجھ لو ناکام ہو گیا، وہ خسارہ اٹھانے والا ہے. اور تاجر کسے کہتے ہیں؟ کپڑا بیچے، جوتا بیچے، کریانہ بیچے، دنیا کا کوئی بھی کام کرے، مگر دل جو ایک ہے
سینے میں دھڑکنے والے دل کتنے ہیں؟ ایک ہے جی، ایک ہے، اور اس ایک دل کے لیے دلدار بھی ایک ہی چاہیے۔ اگر ہم دنیا کے حسن و جمال کمال اور اس کے رعنائیوں میں گرفتار ہو جائیں تو برباد ہو گئے، اور اگر نظر میں دنیا ہے دل میں کملی والا ہے تو پھر ایسے تاجر کے لیے کہا گیا رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا تاجر وہ ہے، مرد وہ ہے، کامل وہ ہے، درویش وہ ہے، صوفی وہ ہے، شیخ صاحب وہ ہے، چودھری صاحب وہ ہے۔ قبیلوں کو چھوڑو، آپ تھوڑا سا آگے کا سفر کرتے ہیں، گویا نبی پاک کے پیار میں جو گرفتار ہو گیا اس کی تجارت اسے عشق نبی سے دور نہیں کر سکتی، اس کا کپڑا اسے عشق نبی سے دور نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں گرفتار کرنے کے بعد قدم بہ قدم مدینہ شریف کا سفر طے کرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے المدینہ قرآن اکیڈمی میں بیٹھا ہے اور ابھی تھوڑی ہی دیر کے بعد جب ذکر ہوگا نگاہ بند ہوگی، جسم یہاں ہوگا روح طواف گنبد خضرا کرے۔ اسے کہتے ہیں توبہ۔ اور اگر توبہ کرنے کے بعد ہاں فرض پڑھنے سے تم عاجز ہو، اگر توبہ کرنے کے بعد تم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، توبہ کرنے کے بعد کسی کا حق کھانا نہیں چھوڑتے، توبہ کرنے کے بعد کیا ہے توبہ؟ یا اللہ میری توبہ، حضرات ان کلمات توبہ سے سب کی توبہ، یہ بھی کوئی توبہ ہے؟ توبہ یہ ہے پھر تمہیں ہر راستے کا پتھر نبی پاک کی محبت میں چراغ نظر آئے، پھٹکنے سے پہلے تو اپنے دل کو سمجھائے صبر کر، صبر کر، توبہ کر چکا ہے، صبر کر۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی عمران خان آگے بیٹھے ماشاءاللہ، صبر کا معنی یہ ہے فوت ہو گئی دادا جان، وہ صبر کرو۔ صبر کا معنی رک جانا ہے۔ میرے شیخ پیارے حاجی اصف امین صاحب، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب سے بہترین توبہ اور سب سے بہترین صبر گناہوں سے پلٹ آنا ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، تنہائی ہے اور جگ کی ساری رعنائی ہے، مگر تیری نظر میں بس ان کی آشنائی ہے، تو سمجھ لے کہ تیرے لیے خدا نے ان کے در تک کی رسائی کا فیصلہ کر لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، جب وہ بخشنے پہ آتا ہے حضرات ذہن نشین رہے، کبھی کبھی تنہائی میں، کبھی جلوت میں، کبھی تنہائی میں اپنے گناہوں کا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ دن کے اجالے میں غفلت والی زندگی کا محاسبہ کر لینا چاہیے کہ آج میں نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں اور آج میں نے رزق کتنا کمایا ہے۔ کیا رزق کمانے کے بعد میرا رزاق سے تعلق قائم ہو گیا ہے؟ اگر رزق جس کا کھاتے ہو رزاق سے بے خبر ہو تو اس بے خبری کو بھی گناہ کہتے ہیں۔ اور اگر تم رزق کما کے کھا کے پہن کے سو کے جا کے اور اپنے حالات سے باخبر ہو کر اپنا دل خدا کی یاد سے منور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو تو اسے سچی توبہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ، توجہ ہے آپ؟ سبحان اللہ۔ تھوڑے ساتھی تھوڑے تھکے ہوئے سو بھی رہے ہیں تو بولے کسی کے سونے پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کیونکہ سونا بھی چکیش ہے، جتنی دیر بندہ سونا ہے اتنی دیر گناہ نہیں کرتا۔ اس دور میں تو یہ حالات ہیں حضرات۔ حضور کے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ سے خیرات لیتے، اپنے اپنے علاقے اور قبیلے میں جاتے تو مصطفیٰ جان رحمت کا حسن بیان کرتے۔ سبحان اللہ۔ کوئی نبی الانبیاء علیہ السلام کا کوئی حسن، کوئی جمال، کوئی کمال، کوئی اوصاف، کبھی حضور علیہ السلام کی نعت، کبھی حضور علیہ السلام کا ذکر۔ ایک صحابی رسول علیہ السلام ایسے تھے، وہ نماز پڑھتے باہر نکلتے، جو شخص ملتا تم نے میرے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا کہ نہیں، کہا پھر ٹھہرو میں تمہیں بتاؤں کہ ان کی زلفیں کیسی ہیں، سبحان اللہ، میں تمہیں بتاؤں کہ ان کے نورانی مکھڑے کی رنگت کیسی ہے، بولتے کیسے ہیں، میں تمہیں بتاؤں کہ میرے نبی علیہ السلام کی شان انگلی کا اشارہ کرتے ہیں چاند اور ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک وصف اور شان اور معجزہ وہ لوگوں کے دلوں میں
وجہ سے میں اور آپ بھی آج یاد مصطفیٰ میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ برادران اسلام، ایک شخص غیر مسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ذکر مصطفیٰ سن کر عاشق نبی ہو گیا، بن دیکھے فدا۔ جب وہ بن دیکھے فدا ہوا نا تو اس نے ایک دن کہا ٹھہرو، یہ روزانہ جن کی باتیں سناتے ہو کدھر رہتے ہیں؟ کہا مکہ مکرمہ۔ نام کیا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی حضور کا نام نام اس میں گرامی، دکان پہ بیٹھے ہوئے ابھی سنو تو پھر بھی کیا پڑھنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات انہوں نے کہا پتہ بتاؤ، میں ملنا چاہتا ہوں۔ آپ ملنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں ایڈریس دیتا ہوں۔ تو کہا ذرا ان کی کوئی نشانیاں بھی بتا دو۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم منور کا سائے نہیں، زلف ایسی کی جیسے اللہ اکبر کبیرہ، جیسے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے بالوں میں نور کے کوئی چھلے لٹک رہے ہیں، جمال ایسا کہ کوئی حسن کی تاب نہیں لا سکتا۔ جتنے اوصاف صحابہ بیان کرتے آج کے تو کوئی بھی عالم دین مولانا بیان کر ہی نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے وہ تو جمال ہی جدا بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم نے کتابوں سے پڑھ کے سنانا ہے، انہوں نے نبی پاک کے بکھڑے کو دیکھ کے بتانا ہے۔ اچھا وہ جو عاشق نبی بن گیا وہ غیر مسلم نبی علیہ السلام کی محبت میں گرفتار کو اور ایڈریس کیا، ایڈریس لے کے مکہ مکرمہ پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ مکرمہ پہنچا تو طواف تو پہلے سے جاری ہے نا۔ وہ مطاف میں اترا، سوچنے لگ گیا کہ اس کے طواف میں اس کے چکر میں کیا پڑے گا۔ اس نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں کہ جس رب کا یہ گھر ہے اسی کا نام پکارتے ہیں جی۔ وہ کہنا شروع ہو گیا، طواف کر رہے اور پڑھ رہے یا کریم یا کریم یا، پڑھنا چاہتے تو پڑھو نا، یا کریم 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 یا کریم۔ یا آل محمد غیر مسلم ہے، طواف کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کے دروازے کرم پہ دستک دے رہے ہیں۔ اب تھوڑی ہی دیر گزری کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مطاف پہ اترے۔ سبحان اللہ۔ اب حضور سرور انبیاء علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ وہ ایک دیوانہ رحمت عالم علیہ السلام کا جس نے اوصاف مصطفیٰ سنے، جس نے معجزات مصطفیٰ سنے، جس نے ذکر مصطفیٰ سنا، جس نے حسن مصطفیٰ سنا، اب وہ یا کریم کا ذکر کرتے ہوئے طواف کر رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی طواف کر رہے ہیں۔ رحمت عالم علیہ السلام نے اس کے یا کریم کو سنا تو اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا، فرمایا آج دیگر دعائیں نہ پڑھنا، اے دیوانہ جو پڑھ رہے ہیں اسی لیے شروع۔ سبحان اللہ۔ یہ جو یہ پڑھ رہے ہیں نا آج آپ بھی یہی پڑھو۔ سب صحابہ آوازیں بلند پڑھنے لگے، وہ پڑھتا یا کریم یا کریم، اسلام بھی پڑھنے لگے یا کریم یا کریم۔ اب کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں پیچھے کون ہے؟ اس نے پشت پھیری تو دیکھا حسن و جمال تو وہی لگتا ہے، وہ رکتا تو حضور رک جاتے، وہ چلتا تو حضور چلتے۔ جب اس نے ایک ہی گونج پیچھے سے بھی سنی تو کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کا تعارف کیا ہے؟ اور رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا تو بتا سکتے ہیں کہ تیرا تعارف کیا ہے؟ کہا میں بڑی دور سے آیا ہوں، اپنے محبوب کو تلاش کرنے آیا ہوں۔ محبوب کو تلاش کرنے آئے؟ جی ہاں۔
کہا محبوب کا نام جانتا ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی نشانی بتا. فرمایا ان کے پشت اقدس پر مہر نبوت ہے، زلف عنبری ہے، جمال ایسا کہ سورج شرمائے، جس میں نازنی ایسا کہ سائے سے بھی بنا ہے. نبی اکرم علیہ السلام نے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے فرمایا. تو جو ہے علماء ذیشان کہتے ہیں، میں ان کے قدموں کی برکت سے کچھ معلومات کر رہا ہوں. بابا رحمت عالم علیہ السلام تھوڑا سا پیچھے ہٹے اور فرمایا دیکھو سورج ہے نا؟ سایہ ہے؟ کہا ہاں یہ نشانی تو ہے، لیکن جب میں اپنے محبوب کو ملوں گا تو آپ کے بارے میں بتاؤں گا. اللہ اچھا ایسا ہے؟ اور کوئی نشانی؟ کہا چاند کے 2 ٹکڑے انہوں نے کیے ہیں. وہ ساری باتیں جو سنی ہوئی تھی وہ سناتا رہا. رحمت عالم علیہ السلام نے اپنے زلف مبارک کو بھی ذرا تھوڑا سا لہرایا، اس کا جی للچایا تو کہا یہ سارا حسن جمال تو وہی ہے جو میں سن کے آیا ہوں، مگر آپ وہ ہیں یہ میں نہیں جانتا. ہاں جب یہ میں جان گیا تو یہ سارا تذکرہ میں اپنے محبوب کو بھی سناؤں گا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق نبی کو، اس اپنے غلام کو، اس دیوانے کو جو بن دیکھے ان کے عشق میں، ایک وہ تھا جو بن دیکھے عشق میں گرفتار ہوا، ایک تم ہو کہ ان کے تذکرے پر بھی فدا ہو رہے ہو. سبحان اللہ. کسی شاعر نے اچھا ہی لکھا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہو. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اس پہ ایک اور شعر میں سنانا چاہتا ہوں. یہ کون سی شان؟ یہ شان ہے کس غلام رسول کی شان سنو گے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بارگاہ اسلام میں پیش ہوئے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ آج میرے والد گرامی دھنا ہوا گوشت کھا دیا ہے. اللہ دھنا ہوا آپ کے لیے نہیں لائے. رحمت عالم علیہ السلام مسکرائے. کیسے ہو سکتا ہے میرا صدیق گوشت کھائے اور اپنے محبوب کے لیے نہ لائے؟ کیسے کہہ رہی ہیں آپ؟ کہا میں نے ان سے بھنے ہوئے گوشت کی مہک محسوس کی ہے. تو نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھنے ہوئے گوشت کی تم مہک محسوس کر رہی ہو، یہ بھنا ہوا گوشت نہیں کھا کے آیا، میرے عشق میں اس کا دل جل گیا ہے. سبحان اللہ. عشق میرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. آج میں بڑا مزہ آیا. ایک محفل میں حاضر ہوا، بیان مکمل ہوا، میں بات نکلا تو ایک بزرگ نے مجھے روک لیا. انہوں نے کہا میں نے آپ کے کان میں کوئی بات کرنی ہے. میں نے کان قریب کیا تو مجھے فرمانے لگے ایک میرے لیے دعا کر دو گے؟ میں نے کہا ضرور. کہنے لگے مجھے دعا کرو کہ اللہ اپنے محبوب کا دیدار عطا کرے. ہر کوئی یہ بھی کی بات ہے منٹ پہلے کی، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم. یا قریب پڑھنے والا مصطفیٰ کے حسن پہ قربان ہونے والا وہ شخص. رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا کوئی اور جو اپنے محبوب کی تم تلاش کر کے محبوب کو تلاش کرنا چاہتے ہو. اس نے کہا ان کے جس میں نازنین پر مہر نبوت بھی ہے. حضور علیہ السلام نے تھوڑا سا ادھر کیا، جس میں مبارک سے پردہ ہٹایا، اس کی نظر کو مہر نبوت کا نشہ چڑھایا، اس کی نظر جم گئی، لب قریب کر کے چمٹ گیا، تھوڑی ہی دیر کے بعد قدموں میں گر گیا. عرض کرنے لگا وہ تو میرا محبوب کہیں اور نہیں، محبوب مل گیا ہے.
اکرم علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کر جب روشنی پڑھی ہے نا تو اس نے ایک درخواست کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ مسلمان ہو گئے اور نمازیں کو جگانا پڑھنی ہے، عوامر و نہیں کا حکم دیا. تو اس نے کہا کہ میرے سے تو کچھ نہیں ہوگا. اللہ آپ چونکہ اللہ کے قریب ہیں، آپ ایک میری درخواست اللہ سے عرض کرتے ہیں. اللہ سے عرض کریں کہ اللہ میرا حساب نہ لے. اللہ میرا نبی کرم تو سب سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا کہہ دیا اس نے. تھوڑی دیر بعد اس کی دیوانگی، توجہ رکھنا، اس کے عشق نبی کے کمال نے اس کا اپنے محبوب سے جو محبت کا جذبہ عروج کو پہنچا، اس نے اپنے رب کی رحمت کو کریم کریم کہہ کے پکارا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں جناب جبریل امین سید الملائکہ حاضر ہوئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے، اور سچی توبہ کرنے والے کو جب وہ پسند کر لیتا ہے تو فیصلے اس طرح کرتا ہے. کیسے؟ اللہ نے جبریل کے ذریعے رحمت عالم سے فرمایا اے پیارے حبیب، یہ تجھ پر نثار ہو گیا ہے، پچھلے سارے معاملات کو چھوڑ کے میری تڑپ طلب میں تیرا ہو گیا ہے، اس کو کہہ دے نہ. اس نے ایک جملہ جو میں بھول رہا ہوں یاد آ گیا، درشی پڑھو تاکہ پختہ ہو جائے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اونچی پڑھو آواز بلند محبت سے پڑھو جی، سارے پڑھو. یاران محبت، اس دیوانے نے جب کلمہ پڑھا تو ایک اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ بڑا کریم ہے نا، تو میں نے اللہ کو حساب دینا نہیں، میں نے اللہ سے حساب لینا ہے. کس چیز کا حساب لینا ہے؟ کہا اس کی رحمت کا. جبریل نے آ کے پیغام دیا اسے کہہ دیں نہ یہ میرا حساب لے نہ میں اس کا حساب لوں گا، بس تیرا ہوگی. یہ زندگی گزار کے چلا آئے. حضرات اس تذکرہ حسن کو سنانے کا مقصد یہ ہے، آؤ میں اور آپ کی غفلت والی زندگی سے عشق نبی کا چراغ دل میں روشن کریں اور لبوں پر ذکر مصطفیٰ سجائیں، اور اپنی تجارت کو پاکیزہ رکھتے ہوئے اپنی زبان کو چگلی جھوٹ بھی نبی کا ایسا ذکر کرو کہ جس گلی سے تم گزرو لوگ یاد نبی میں مست ارست نظر آئے. تیرا چلنا، تیرا پھرنا، تیری تجارت، تیری وزارت، تیری زور، تیری شان، تیرا دن اور تیری رات، تیرے خانقاہی نظام اور تیرے خانگی نظام، تیرے گھر کے ماحول، تیرے باہر کے ماحول میں ایسی عشق نبی کی مہر ثبت ہو جائے کہ جو تجھے ملے اسے تیرے نبی سے پیار